میرا کہنا ہے یہی ہر صاحب ایمان سے، میرا کہنا ہے یہی ہر صاحب ایمان سے، حل مسائل کیجئے اپنے سبھی قرآن سے۔ چاند سی صورت زمانے میں نظر آؤ گے تم، چاند سی صورت زمانے میں نظر آؤ گے تم، درس لو ابو بکر و فاروق و علی عثمان سے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کتاب ہے اور مذہب اسلام میں قرآن کریم سے اونچی کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کے اندر مسائل اور احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے، حق ہے، برحق ہے۔ قرآن کریم کے اندر تبدیلی کرنے والے اور اس کے اندر بدلاؤ اور ہیرا پھیری کرنے والے دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور قرآن کریم کے اندر شک و شبہ پیدا کرنے والے لوگ دنیا سے ختم ہو گئے۔ قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی تفسیر میں لوگ اپنی طرف سے رائے داخل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر تو کوئی ہیرا پھیری ہو ہی نہیں سکتی ہے، مگر قرآن کریم کے جو مطلب ہیں اور جو باتیں ہیں، جو تفسیر ہے، اس کو ہر انسان اپنے اعتبار سے اور اپنے دماغ سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور لوگ اس کو بیان کرتے بھی ہیں۔ لوگ قرآن کریم کے اندر ایسی ایسی باتیں بتلاتے ہیں کہ جو قرآن کریم کے اندر ہوتی بھی نہیں ہیں، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کو غلط طریقے سے پیش کر کے ان کو اپنے مطلب کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ خاص طور سے جو مسئلہ ہے طلاق والا، اس مسئلے میں تو لوگ اپنی رائے اتنی داخل کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر 3 طلاق دے دی جائے، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، تو پھر وہ لوگ کہ جو قرآن کریم کو پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر بھی نہیں جانتے ہیں اور قرآن کریم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، تو وہ کھلم کھلا اور بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے جو طلاق دی ہے، یعنی اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک مرتبہ میں دینا، قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے اور یہ طلاق مانی نہیں جائے گی۔ ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے اندر، پورے قرآن کریم کے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ بات کہی ہو کہ 3 طلاق ایک ہے۔ ایسا قرآن کریم کے اندر کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ 3 طلاق ایک مانی جائے گی۔ اگر ایک مجلس میں ایک ہی لفظ میں 3 طلاق دے دی جائے تو وہ ایک مانی جائے گی۔ پورے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہو تو مجھے دکھلا دو، میں بھی غیر مقلد بن جاؤں گا، اہل حدیث بننے کے لیے پھر میں بھی تیار ہو جاؤں گا۔ اگر پورے قرآن کریم کے اندر ایسی ایک بھی آیت کوئی مائی کا لال دکھلا دے، لیکن پورے قرآن کریم کے اندر ایسی آیت ہے ہی نہیں۔ لوگ جب اس طرح کی باتیں مجھ سے کرتے ہیں تو میں تو خاموش ہو جاتا ہوں، کیونکہ اتنی لمبی چوڑی تفسیر سڑکوں پر کھڑے ہو کر یا ادھر ادھر جلد بازی میں یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی اس طرح کی جلد بازی کی باتیں کرے تو یہ باتیں اتنی چھوٹی موٹی تو ہے نہیں کہ ان کو 2-4 منٹ میں بیان کر دیا جائے۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس بارے میں آپ حضرات کو 2-4 باتیں بتلا دی جائیں تاکہ آپ کا ذہن بھی صاف ہو جائے، کیونکہ عام طور سے جب کسی کے یہاں طلاق ہو جاتی ہے تو وہ غیر مقلدوں کے یہاں جاتا ہے۔ غیر مقلد ان کو کہتے ہیں کہ جو اپنے دماغ سے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں
اور جو اپنے دماغ سے قرآن و حدیث کو سمجھے گا وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں پا سکتا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ حالانکہ منبر پر بیٹھ کر میں کسی بھی فرقے کی باتیں نہیں کرتا ہوں، لیکن آج کل اس طرح کی باتیں بہت زیادہ سننے میں آ رہی ہیں کہ 3 طلاق اگر کوئی اپنی بیوی کو دے دے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے بالکل خلاف دی گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیمات اور مذہب اسلام کی نبض کو جاننے والے لوگ اس طرح کی باتیں قطعاً نہیں کر سکتے۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، قرآن کریم کا 5واں پارہ میں نے کھولا ہوا ہے۔ اس 5ویں پارے کے اندر دوسرے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے سے پہلے کی کچھ باتیں اور کچھ کنڈیشن بیان کی ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تمہیں یہ کام کر لینے چاہیے۔ اگر کر لو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارا ہی نقصان ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی شخص 3 منزل پر سے یا 4 منزل پر سے اوپر سے چھلانگ لگا دے، سیڑھیوں کو استعمال نہ کرے، تو اس میں بلڈنگ بنانے والوں کی یا بلڈنگ کے مالک کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، بلکہ غلطی اس کی ہوگی کہ جب تجھے معلوم ہے کہ اوپر سے اترنے کے لیے مستری نے، مزدور نے، ٹھیکیدار نے سیڑھیاں بنائی ہیں تو تجھے سیڑھیوں کا استعمال کرنا چاہیے تھا۔ یہی حال طلاق کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیڑھیاں بیان کی ہیں کہ سیڑھی در سیڑھی اور زینہ بزینہ، درجہ بدرجہ طلاق دینے کی طرف چلنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ہلکی پھلکی باتوں پر آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، یہ مذہب اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ مذہب اسلام، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاق دے دے۔ اللہ تعالیٰ بالکل ناپسند کرتا ہے ان باتوں کو۔ اور حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والی چیز طلاق ہے۔ طلاق اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو ان آیت کریمہ کے اندر، قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاق سے پہلے کی باتیں بیان فرمائی کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہے ہو، طلاق دینا چاہتے ہو، تمہاری بیوی نے تمہاری ناک میں دم کر دیا ہے، تمہاری بیوی تم سے تمہارے قبضے میں نہیں آ رہی ہے، تمہاری بیوی تمہارے قابو سے باہر ہے، تو پھر تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے۔ اور قرآن کریم کی آیت صاف بتلا رہی ہے کہ تمہیں طلاق اپنی بیوی کو کب دینی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں صاف بتلا رہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا، ایسا نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو نمک مرچ کم ہونے پر یا نشے کی حالت میں یا ماں باپ کے کہنے میں آ کر یا ہلکی پھلکی باتوں پر یا بچوں کے پریشان کرنے پر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ مذہب اسلام کے اندر پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة۔ جب عورت بالکل قابو سے باہر ہو جائے، ہماری بات بالکل بھی نہ مانے، کھلم کھلا نافرمانی کرنے لگے، کھلم کھلا ہماری نافرمانی کرے اور شریعت کے احکام کی کھلم کھلا دھجیاں اڑائے، ہمارے گھر کے اندر ہماری بیوی دوسرے مردوں سے آنکھ لڑائے، جب بیوی بالکل قابو سے باہر ہو جائے اور مرد کو اپنی جان بچانا اور عزت بچانا بھاری ہو جائے تو پھر ایسی حالت میں طلاق دینے کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ بھی صرف 1 طلاق۔ ایسا نہیں کہ آدمی ہلکی پھلکی باتوں پر بیوی کو ایک جھٹکے میں در بدر کر دے، ایک جھٹکے میں 3 طلاق دے دے۔ یہ چیز مذہب اسلام کے اندر پسند نہیں ہے۔ مگر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے کہ بیوی کو 3 طلاق 1 مرتبہ میں نہیں دینی چاہیے، اگر دے دی تو مانی نہیں جائے گی۔ ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے بھی دکھلاؤ قرآن کریم کی کس آیت کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر طلاق کے بارے میں لکھا ہوا ہے، صاف طور سے لکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت پیش کی جاتی ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دے سکتے، میں نے شروع میں بتلایا
کہ اس کے الفاظ میں تو لوگ ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، مگر بہت سارے لوگ اس کی آیتوں کو اپنے اعتبار سے اور اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ اس آیت کو لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 3 طلاق دینے سے منع کیا گیا، ایک ساتھ دینے سے، اور اگر دے دی تو مانی نہیں جائے گی، ایسا لوگ کہتے ہیں، جبکہ پورے قرآن کریم کے اندر ایسا کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ جو لکھا ہوا ہے الطلاق مرتان کہ طلاق 2 مرتبہ ہیں، یہ جو لکھا ہوا ہے جس کو لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور یہ عام طور سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ قرآن کریم کی کس آیت کا کیا مطلب ہے، یا یہ جو میں آیت آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں وہ اپنی دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، مگر یہ بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس آیت کو وہ لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ اختلاف والا مسئلہ ہے۔ میں ان مسئلوں کو بیان ہی نہیں کرتا ہوں، اور اس طرح کی باتیں میں منبر پر بیٹھ کر بیان کرتا بھی نہیں ہوں اور کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، مگر ان لوگوں کا کیا کیا جائے کہ جو جاہل ہونے کے باوجود، قرآن کریم کے بارے میں کچھ بھی نہ جاننے کے باوجود ہم لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو جواب دینا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ تو قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اگر چاہو تو تیسری بھی دے دو اور چاہو تو روک لو، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دیا کرتے تھے، کبھی 3 دے دی، کبھی 4 دے دی، کبھی 5 دے دی، کبھی 100 طلاق دے دی، کبھی 500 طلاق دے دی، یعنی کتنی بھی طلاق دے دیا کرتے تھے، اور عورت عدت میں ہوتی تھی، عدت میں بیٹھ جاتی تھی، جیسے ہی اس کی عدت پوری ہونے والی ہوتی تھی مرد اس سے رجوع کر لیتا تھا، یعنی دوبارہ اپنے نکاح میں لے لیا کرتا تھا، دوبارہ اس سے جو بیوی والے میاں بیوی والے جو کام ہوتے ہیں وہ کر لیا کرتا تھا۔ تو لوگ ایسا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو اپنی بیویوں کو سبق سکھانا چاہتے تھے، اپنی بیویوں کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے، اپنی بیویوں کو پریشان کرنا چاہتے تھے، تو وہ اپنی بیویوں کو کئی سال تک طلاق دے دے کر عدت میں بٹھا کر پریشان کرتے تھے، عدت میں بٹھا دیتے تھے، طلاق دیتے تھے، عورت عدت میں بیٹھ جاتی تھی، اور جیسے اس کی عدت پوری ہونے والی ہو فوراً اسے واپس اپنے اس میں لے لیا کرتے تھے، اپنی بیوی بنا لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کو نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر احسان فرمایا، اور یہ کہا کہ صرف 2 طلاق کے بعد ہی، صرف 2 طلاق تک ہی تم اپنی بیوی سے رجعت کر سکتے ہو، یعنی اپنے نکاح میں واپس لے سکتے ہو۔ اپنی بیوی کو 2 طلاق تک ہی، 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد ہی اپنے نکاح میں واپس بلا سکتے ہو، لیکن اگر تم نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو پھر وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ تمہارے نکاح سے نکل گئی۔ قرآن کریم صاف طور سے کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ کی طلاق میں تو تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں واپس آ سکتی ہے، تم اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہو، دوبارہ میاں بیوی والے جو کام ہیں وہ کر سکتے ہو، عدت کے اندر کرو گے تو وہ تمہاری بیوی رہے گی، اور اگر عدت گزر گئی تو پھر بعد میں تم نکاح کر کے دوبارہ اپنے نکاح میں اس کو لے سکتے ہو۔ لیکن اگر 2 کے بعد تم نے تیسری طلاق دے دی تو قرآن کریم کہہ رہا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اگر چاہو تو واپس اپنے نکاح میں لوٹا لو، معروفٍ دستور کے مطابق، او تسریح بِإِحْسَان، یا اس کو چھوڑ دو احسان کر کے، یعنی کچھ روپیہ پیسہ مال و دولت دے کر اس کو چھوڑ دو، تو چاہو تیسری طلاق دے دو، چاہے واپس اپنے نکاح میں لے لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ 2 طلاق جب آدمی اپنی بیوی کو 2 طلاق دے گا، میں نے بتلایا ابھی، جب آدمی اپنی بیوی کو 2 طلاق دے گا تو نکاح کے اندر ہی اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے۔ اچھا، پہلی اور دوسری طلاق کے بیچ میں مدت کتنی ہوگی؟
مذہب اسلام کا حکم یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طہر کی حالت میں طلاق دے، اس مہینے طلاق دے دی پھر اگلے مہینے طلاق دے، یہ طلاق دینے کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی طہر میں، طہر کہتے ہیں پاکی کو، یعنی جب عورت سر دھو لے، عورت پاک ہو جائے تو ایک پاکی کی حالت میں آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کے بعد جب دوبارہ اس کو حیض آ جائے، MC ہو جائے، اس کے بعد دوبارہ دوسری طلاق دے گا۔ یہ طلاق دینے کا طریقہ ہے، صحیح طریقہ۔ اس کے بعد اگر آدمی اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں نہ لے اور وہ اس کو طلاق دے دے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا حلالہ کرواؤ۔ کیا کرواؤ؟ اس کا حلالہ۔ یہ ہے مذہب اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ۔ مذہب اسلام کے اندر حلالہ تو ہے مگر لوگوں نے اس کی شکل بگاڑ دی۔ مذہب اسلام کے اندر 3 طلاق تو ہے مگر لوگوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کریم صاف طور سے کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تم اس کو 3 طلاق دے دو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، صاف طور سے لکھا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یعنی وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہے حَتَّى تَنْكِحَ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن کب ہوگی وہ میں آپ کو بتلا دوں۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر 2 میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو لوگ کسی تیسرے کو تیار کرتے ہیں کہ بھئی تو اس سے نکاح کر لے اور پھر اس کے بعد میں طلاق دے دینا۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر، اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو مسلمانوں نے، مطلبی مسلمانوں نے، مذہب اسلام کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے والے مسلمانوں نے حلالے کو بھی اپنی مرضی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، جبکہ قرآن کریم صاف طور سے کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ صاف طور سے لکھا قرآن کریم کے اندر کہ جو دوسرا شوہر ہے وہ اپنی اس بیوی کو، یعنی جو دوسرے شوہر سے جس سے نکاح ہوا ہے، یا تو اس کو طلاق دے دے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، یا وہ انتقال کر جائے، تو پھر یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، ورنہ اس سے پہلے حلال نہیں ہوگی۔ اب لوگ حلالہ کرتے ہیں، طے کر کے حلالے کرواتے ہیں، طے کر کے کہ جی حلالہ کر دینا۔ یہ تمام کام گناہ ہیں۔ حلالہ کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور جس کے لیے حلالہ کرایا جا رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا، مگر ایسی صورت میں حلالہ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں، مگر ان چیزوں کو ہم اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ طلاق تو بہت بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز قرآن کریم کے اندر یہ بیان کی گئی کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائے، اگر نبھاؤ نہ ہو رہا ہو، تو قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو سمجھائے۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے فَعِظُوهُنَّ، کہ اپنی بیوی کو سمجھائے۔ اس کے بعد اگر بیوی سمجھانے سے نہ مانے تو پھر لکھا ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو ان کے بستروں میں چھوڑ دو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے تو لڑائی ہونے کے بعد میں اس کی چھٹی کر دے بیوی کی، کہ جہاں من کرے وہاں جا کے سو، جہاں من کرے وہاں رات گزارے، ایسا نہیں۔ بلکہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ ان کو ان کے بستروں میں ہی چھوڑ دو، یعنی جہاں پر وہ روزانہ سوتی ہے وہیں پر ہی اس کو سونے دو۔ ایسا نہیں کہ گھر سے نکال کے باہر کر دو، ایسا نہیں کرنا۔ تو وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر عورت سمجھانے سے نہ مانے تو اس کو اس کے بستر میں ہی چھوڑ دو، یعنی مرد اس سے الگ سو جائے۔ جب الگ سوئے گا تو عورت کو بہت زیادہ تنبیہ ہوگی، عورت پر بہت زیادہ زور پڑے گا، عورت مان جائے گی، باز آ جائے گی۔ اور اگر عورت اس بات سے بھی باز نہ آئے تو پھر لکھا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، کہ تم عورت کی ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر سکتے ہو، یعنی ایسی مار سکتے ہو کہ جس سے عورت کو چوٹ نہ لگے مگر تنبیہ ہو جائے، عورت کی بات سمجھ میں آ جائے، اس طرح کی ہلکی پھلکی مار سکتے ہو۔ اور اگر اس بات سے بھی بات نہ بنے تو پھر قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ مرد کے گھر والوں میں سے ایک اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک، یعنی دونوں پریوار میں سے ایک ایک آدمی حکم اور فیصل بن جائیں، اور فیصل بننے کے بعد ان دونوں کا فیصلہ کریں، دونوں کے بیچ میں نبھاؤ کرائیں، دونوں کی لڑائی ختم کروائیں۔ مگر وہ جو لوگ ہوں گے، قرآن کریم یہ بتلا رہا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہونے چاہیے، تو وہ لوگ ایسے ہوں
کہ جن کے دلوں کے اندر بھی ان دونوں کو ملانے کی پوری کوشش ہو، اس طرح کے لوگ ہوں۔ اس طرح کے لوگ نہ ہوں جو یہ سمجھے کہ بھئی آج بہت اچھا موقع ہے انہیں سبق سکھانے کا، تو وہ ان کے بیچ میں لڑائی کرا دے، اس طرح کے لوگ نہ ہوں، بلکہ لوگ اس طرح کے ہوں کہ جو ان دونوں کے بیچ میں صلح صفائی کرا سکیں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، یعنی کس کے دل میں کیا بات ہے، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے۔ تو جو لوگ کسی بھی معاملے میں حکم اور فیصل بنتے ہیں، ان لوگوں کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر تمام کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ تو جو لوگ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر، پورے قرآن کریم کے اندر، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر 3 طلاق کو منع کیا گیا، اور اگر 3 طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوگی، جو لوگ ایسا کہتے ہیں میں یہ چیلنج دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ لوگ ہمارے پاس اس طرح کی ویڈیو کلپ بھی بھیجتے ہیں، اور خاص طور سے آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، تو لوگ اپنے مطلب کی باتیں یوٹیوب پر دیکھتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ادھر کو نکلا ہوا جا رہا تھا، تقریباً 5 یا 6 مہینے پرانی بات ہے، تو اس کے اندر ایک صاحب نے مجھے روک لیا، اور روکنے کے بعد یہ کہا، مجھ سے ایک مسئلہ معلوم کیا انہوں نے، تو میں نے بتلایا کہ مسئلہ اس طرح ہے۔ وہ کہنے لگے جی ایک ویڈیو میں تو اس طرح بتلایا، میں نے کہ دکھاؤ ویڈیو کے اندر کوئی نام نہیں، نہ تو بیان کرنے والے کا نام، نہ کچھ نہیں اس کے اندر، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پہچان بہت ہے۔ میں نے ان صاحب کی صرف ٹوپی دیکھی، میں نے کہا بند کر دو ویڈیو، یہ بریلوی ہے، جس کا تم بیان سننے ہو یہ بریلوی ہے۔ یوٹیوب پر ہر کسی کی بات سن کر اس پر یقین کرنا بالکل جہالت کی بات ہے میری نظروں میں۔ جس مسلک کے ماننے والے ہو، تم کس پر عمل کرنے والے ہو، اس چیز کو دیکھو اور پھر اس کے اعتبار سے چلو۔ یوٹیوب پر تو بہت سارے لوگ اپنی ویڈیو چلانے کے لیے بہت زیادہ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں کہ جن کا مذہب اسلام سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے یوٹیوب کی بھی ہر بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔